خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں 88 میں ارشاد فرمایا، شعیب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان ارید الا الاصلاح، میرا ارادہ اور بنیادی مقصد جو ہے وہ اصلاح کا ہے، اور فرمایا کہ مستطاعت، جہاں تک میری استطاعت ہے میرا کام اصلاح کرنا لوگوں کی، الا باللہ وما توفیق الا باللہ، اور یہ اصلاح بھی اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اصلاح کروں گا تو اللہ کی توفیق سے ہوگی اصلاح، از خود میرے اندر اتنی صلاحیت، یہ استعداد نہیں ہے کہ میں کسی کی اصلاح کر سکوں۔ دلوں کو پلٹنا، دلوں کو بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور فرمایا علیہ توکلت، اور مجھے اللہ پر ہی بھروسہ ہے، الیہ انیب، اور میں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو ہود کی آیت نمبر 88 ہے، یہ جتنے بھی مبلغین ہیں، واعظین ہیں، اور جتنے بھی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ اصل میں ان کے بارے میں ہے کہ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے۔ پیغمبر ہوں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، اور انبیاء کے جانشین علماء، ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ الا الاصلاح، اصلاح کرنا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پیش رو ہمارے سامنے ہے، یہ پہلے جو لوگ گزرے، کیا یہ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں یا آپ کی زندگی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے نا۔ صرف بیٹھ کے سب دھن کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ آیا آج ان کی گفتگو میں اصلاحی پہلو کیا تھا، آج ہم نے کون سا ایسا پہلو جو ہے ہم نے ان سے سیکھا یا کیا ہم نے کیا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، امام مسلم کی حدیث ہے، ان ھذا العلم دین، فرمایا یہ دین جو ہے ایک علم ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک علم ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، کم از کم یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ ہم دین سیکھ کس سے رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام مسلم کی حدیث ہے، محمد بن سیرین تابعی رسول اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا امن فانظر، فرمایا غور کیا کرو، سوچا کرو، دیکھا کرو، امن تاخذون دینکم، کہ تو اپنا دین سیکھ کس سے رہے ہو۔ جو بندہ آپ سے دین کے حوالے سے مخاطب ہے، اس کی ذات کو دیکھو کہ اس سے میں دین سیکھ رہا ہوں۔ جس کا اپنا مبلغ علم جو ہے وہ اس سطح کا ہے کہ سوال کرنے پر جواب نہیں دے سکتا، اور خود عدم اصلاح کا شکار ہے، وہ میری کیا اصلاح کرے گا؟ چلیں اگر وہ خود اس درجے پر فائز نہیں تو اس کی بات تو اس درجے کی ہو کہ پرکھی جا سکے۔ رسالت امام مسلم کے حدیث، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دین کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ لمن یا رسول اللہ، نہ کس کی خیر خواہی کریں؟ فرمایا ولی کتاب ہی، جو رب نے کتاب اتاری ہے اس کی خیر خواہی کریں، اس کا پیغام صحیح آگے پہنچائیں، اس کتاب کی خیر خواہی ہے۔ اور پھر فرمایا ولی رسول ہی، اور جو رب کا رسول آپ کے پاس آئے ہیں ان کی خیر خواہی کریں، ان کا حقیقی پیغام آگے تک پہنچائیں۔ یہ دین خود نہ ایجاد کریں، دین جو خود ایجاد کر رہے ہیں یہ ایجاد نہ کریں۔ فرمایا والی ائمۃ المسلمین، اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ یہ برادری بڑی زبردست حدیث ہے جی، میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب اسی پر وضاحت شروع کروں تو بات آگے چلی جائے گی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اگر سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ میں سچ کہوں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ لوگوں کا مزہ جاتا رہے گا، ہے نا؟ اگر سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنا کہ تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا غالب نے کہا دیکھنا تقریر محمود قریشی صاحب
آج ایسے میں نے بڑی خطرناک بحث چھیڑی ہے، اور یہ تو اختتام پر جا کے اندازہ ہوگا کہ آج علامہ صاحب نے کیا چھیڑ دیا۔ وہ غالب نے کہا تھا دیکھنا تقریر کی لذت، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بس وہ ایسے ہی تقریر کی لذت بڑی ہوتی ہے۔ اب کبھی اس پر بھی بات میں نے کی، بات آج سے 15-16 سال پہلے اس پر بھی میں نے بات کی تھی تقریر کے حوالے سے، لیکن اس کی لذت بڑی ہوتی ہے۔ بڑا بندہ واہ واہ کر کے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی سیاتی علی امت زمان، میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے۔ کیا وقت ہے جی؟ یکسر القرا، قاریوں کی کثرت ہوگی۔ قاریوں کی کیا ہوگی جی؟ قرا کی کثرت ہوگی۔ ویقل الفقہا، لیکن علماء اور فقہا کی قلت ہوگی۔ قاری سے مراد قاری قرآن بھی ہے، قاری سے مراد وائزین بھی ہیں، قاری سے مراد جو ہے وہ آپ کے مبلغین بھی ہیں، سارے یہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا وَيُقْبَضُ العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے 3071، 41 اس کا نمبر ہے، راوی بھی اس کے ابی ہریرہ ہیں۔ فرمایا وَيَكْسُ الْحَرَجْ، اور ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا، ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ آپ کہتے ہیں سیاست میں بڑا فساد ہے، میں کہتا ہوں جتنا فساد دین میں برپا ہو گیا ہے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو دین میں فساد برپا ہوا۔ بات کرتے ہیں افتخار صاحب جنت کی بے توقیری کی۔ محمود قریشی صاحب، جو شعراء نے، نعت خانوں نے، وائزین نے، نقیبان محفل نے جو جنت کی بے توقیری، بے تعظیمی اور توہین کی ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں جی پہلے تھوڑا، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، قرآن کریم کی اتنی آیات جنت کے بارے میں، پوری سورت آغاز سے اختتام تک وہ جنت کا پیغام، جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اور جتنی جنت کی بے توقیری میں نے دیکھی ہے، اس کے چشم دیدہ گواہ محمود قریشی صاحب ہیں، نہیں مجھ سے صبر ہوتا۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ ہماری اس محفل کے اندر شعر پڑھا گیا جو جنت کی توہین پر مبنی تھا، اور بے توقیری پر اور تحقیر پر، اہانت پر مبنی تھا۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز وہیں کیا اور سخت گرفت کر کے توبہ کروائی، اور کہا کہ آج کے بعد یہ شعر نہ پڑھیے گا۔ وہ گواہ موجود ہیں بے شمار محافل کے اندر۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسے بس آیات تھوڑی سی پڑھتا ہوں اور کچھ تھوڑی باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے، ان لہم الجنات تجری، ان کے لیے میں نے جنت رکھی ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اللہ فرماتے ہیں میری جنت میں ہر طرح کا پھل موجود ہے، ہر طرح کا پھل موجود ہے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب ان کو پھل دیا جائے گا تو ڈاکٹر صاحب نے کہنا کہ فرشتوں سے یہ لے جاؤ، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا، یہ واپس لے جاؤ، یہ میں نے نہیں کھانا۔ اللہ فرماتا ہے اوتوا بہ متشابہا، اللہ فرشتے کہیں گے اللہ کے بھائی کھاؤ تو صحیح، اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس کا ذائقہ اس سے نہیں ملتی، ذائقہ اس کا اور ہے۔ بظاہر وہ تمہیں ایپل نظر آ رہا ہے لیکن ان ریئل اٹ از ناٹ ایپل، یہ سیب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جی میں بالکل سورۃ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، بظاہر ایک جیسا ہوگا شکل، متشابہت ہوگی، مشابہت، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں صرف پھل ہی نہیں ہوں گے، بڑی پاکیزہ بیویاں بھی ان کے لیے ہوں گی، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بقرہ کی آیت، تھوڑی نساء کی چند ایک آیت دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور جو نیک اعمال لوگ کرتے ہیں ان قریب ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ، یہ پاکیزہ بیویوں کا لفظ بار بار آتا ہے، آپ نے نوٹ کیا؟ اب میں نے اگر مجھ سے پوچھی نا علامہ صاحب، آپ یقین جانیے میں نے بڑے بڑے برج الٹتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ، جب یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کا کمیونیکیشن کسی اور کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، میں نے ان نوجوانوں کو خودکشیاں کرتے بھی دیکھا، مرتے بھی دیکھا، کام چھوڑتے بھی دیکھا، اور ان کو اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتے بھی دیکھا، مینٹل ہاسپٹل بھی جاتے دیکھا، ایون دیٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے دیکھا۔ اگر بیوی پاکیزہ میسر نہ آئے، اللہ جہاں بیویوں کا ذکر فرماتے ہیں قرآن کریم میں، جہاں بھی بیویوں کا ذکر آیا ساتھ مطہرہ کی شرط آئی۔ انسان کچھ سب سے زیادہ شاکڈ بندہ ہوتا ہے وہ جب پتہ چلتا ہے کہ میری اسپاؤس، میری شریک حیات جو ہے
کسی کے ساتھ مجھ سے سنسیئر نہیں ہے جی. اللہ فرماتے ہیں ندخلہم ذلا ذلیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں اپنے خاص سایہ رحمت کے اندر داخل کر دوں گا جو نیک اعمال کیے. اور ایک آیت اور لیتے ہیں جی، ازلفت الجنت للمتقین، سورۃ شعراء کی آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو تکلیف نہیں دوں گا کہ وہ چل کے جنت میں جائیں. یہ سورۃ شعراء کی آیت. آپ کو اللہ تکلیف نہیں دے گا کہ یہاں سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جنت ہے، پیدل چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں ان متقی لوگوں کے لیے میں حکم دوں گا جنت کو، چلو آگے چلو اور ان کے قدموں میں جا پہنچو. ان کا ایک قدم پیچھے، اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا. بات آپ غور سے سن رہے ہیں، میں نے سورۃ شعراء کی آیت پڑھی ہے، میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو اتنی تکلیف بھی نہیں دوں گا، ان سے جنت کو حکم دوں گا تو چل کے جا. یہ میدان حشر میں جہاں بھی ہوں گے ہم فاصلوں کو سمیٹ دیں گے اور یہ فاصلے سمٹ جائیں گے اور وہ جنت کے اندر آ جائیں گے. اب آگے چلتے ہیں جی، بات کو لے کے چلتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کے چلتے رہتے ہیں، آپ سے بات کرتے رہتے ہیں جی. ہاں، وساریو، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133. اللہ فرماتے ہیں وساریو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ فرماتے ہیں سارے دوڑو. کس کی طرف دوڑو؟ اللہ فرماتے ہیں میری بخشش کی طرف. نہ تو یمشی کا لفظ آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا، اللہ فرما دیتے وہ یمشی الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو. چلو اور دوڑنے میں فرق ہوتا ہے فرق. اللہ نے چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے. کیا لگانی ہے؟ دوڑ لگانی ہے. کدھر لگانی ہے؟ میری بخشش کی طرف. فرمایا آگے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور آگے آ کے دیکھو ہم نے جو جنت تیار کی ہے اس کی وسعت جو ہے آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اور یہ ہے کس کے لیے؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو کے اختتام پر کم از کم آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نعت خوانوں کا اور نقیبان محفل کا اور ایسے شعراء کا ان کی گردن کو دبوچ سکیں. اگلی حدیث لیتا ہوں جی میں. حدیث ہے امام بخاری کی. ان فی الجنت مئات درجۃ، جنت کے فرمایا 100 درجے ہیں. کتنے جی؟ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ صرف مجاہدین کے لیے ہیں 100 درجے. کن کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں، جو میدان کارزار میں مجاہدین. امام بخاری کی حدیث ہے. اور فرمایا کہ یہ درجات جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور فرمایا ما بین احد درجاتین کما بین السماء والارض، 2 درجات کے مابین جو ڈسٹینس ہے وہ زمین اور آسمان کا ڈسٹینس ہے. کتنا ڈسٹینس ہے؟ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، آیات میں نے پہلے پڑھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان اور زمینوں کو جنت کی وسعت کا ذکر فرمایا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنت کے درجے کے مابین جو ڈسٹینس ہے وہ آسمان اور زمینوں کے مابین ہے. اچھا، کبھی کبھی آپ کو خیال آتا ہوگا یار اتنی بڑی جنت، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جنت اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں آپ بیٹھے کدھر ہیں؟ آپ نے گلیکسی دیکھی کبھی اپنی؟ جو آپ کا یہ زمین ارتھ پلانٹ جو ہے، مارز ہے، یورینس ہے، نیپچون ہے، اتنی سی زمین ہے سورج کی گرد گھوم رہی، اتنی سی ہے ایک گلیکسی، ایک کہکشاں. ابھی تک اربوں کہکشائیں کا ڈسکور نہیں کر سکے آپ ابھی تک کہکشاؤں کو ڈسکور نہیں کر سکے. اللہ کی کائنات کو آپ کیسے ڈسکور کریں گے؟ اتنی زمین پہ رہنے والے. اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے بتایا کہ 100 درجے ہیں اور ایک درجہ جو ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے جی؟ زمین اور آسمانوں کے مابین ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب بھی اللہ سے تم نے سوال کرنا ہے، فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، تم نے جنت فردوس کا سوال کرنا ہے. جب بھی اللہ سے مانگنی، کون سی جنت مانگنی ہے؟ فردوس مانگنی ہے. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ جنت کا مڈ ہے. یہ جنت کا کیا ہے؟ مڈ ہے، درمیانی جنت واقع ہے. فرمایا اعلی الجنت، اور جنت میں سب سے زیادہ اعلیٰ نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں. اراہو فوق عرش الرحمان، میں نے جنت فردوس کو دیکھا ہے یہ عرش رحمان کے بالکل نیچے، اس کے اوپر عرش رحمان ہے. فَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹ کے باہر آ رہی ہیں. یہ امام بخاری کی حدیث ہے. اچھا، یہ تو مقام ہے جی ان کا مجاہدین کا اور مومنین کا، مجاہدین کا، صدیقین کا، شہداء کا، انبیاء کا، رسل کا.
ان کا مقام کیا ہوگا اس کو تو ہم تصور نہیں کر سکتے جی، اس پر تو میں اب بات نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں۔ جنت کی چار قسمیں ہیں جی، بنیادی داخل ہونے والے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ دیر آر فور کائنڈس، چار قسمیں ہیں جی۔ پہلی قسم ہے جو السابقون کی، پہلی قسم کون سی ہے جی؟ السابقون کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور گناہ برائے نام، ویری ریئر، بہت کم گناہ ہوں گے، یہ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون، ان کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ غالباً سورۃ واقعہ ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وثلۃ قلیل من الآخرین۔ یہ پوری صورت جو ہے السابقون کا ذکر کر رہی ہے کہ یہ لوگ سابقون، یہ پہلی قسم لوگوں کی جو بہترین اور اعلیٰ جنت کے اندر ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یہ پوری ان کی تفصیل، نعمتوں کی تفصیل آتی ہے سورۃ واقعہ کے اندر۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جن کا آپ نے ذکر فرمایا، بلا شک یہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں بلند مقام پر بالا خانوں میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہیں ان کے گھر ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین پر بیٹھے تم ستاروں کو روشن دیکھتے ہو، ان سابقون کے اور انبیاء کے گھر جو ہیں رسل کے تمہیں ایسے چمکتے نظر آئیں گے۔ یہ میں امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں، امام مسلم کی حدیث، مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جس طرح مشرقی افق یا مغربی کہتے ہیں افق پر آپ ستارے ڈوبتے اور طلوع ہوتے ہیں، یہ تمہیں گھر اس طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو منازل اور یہ گھر تو پھر نبیوں کے ہوں گے، رسولوں کے، انبیاء رسول کے ہوں گے۔ تو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب دیکھا کہ صحابہ کے چہرے پر مردگی چھا گئی ہے کہ یہ تو انبیاء کہاں اور رسول کہاں اور صالحین کہاں، فرمایا والذی نفسی بیدی، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وصدقوا، اور انہوں نے میری تصدیق کر دی، رسولوں کی تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا وہ تصدیق کرنے والے، ایمان لانے والے بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جس سے محبت ہوگی، اب اس پر بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اس طرف چلوں گا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی، امام مسلم کی حدیث 7325 کا نمبر ہے، اور صحیح بخاری کے اور مسلم کی بھی ہے، ان اول زمرۃ یدخلون الجنہ، جو پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا، فرمایا علی صورت القمر لیلۃ البدر، اور ہر ایک کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری کی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی، آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں ان لوگوں کی طرف جنہیں جنت سے نفرت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، نو نیڈ ٹو پیراڈائز، نو نیڈ ٹو جنہ، آئی ووڈ لائک ٹو گو مدینہ۔ ان کے لیے ہے، ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ مدینے والے کو تو خود جنت درکار تھی تم جو، چلیں آگے دیکھتے ہیں جی۔ اور آپ نے فرمایا کہ امام مسلم کی حدیث ہے کہ جو سابقون یہ داخل ہوں گے جنت کے اندر، فرمایا انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رکھے ہوں گے، اور فرمایا کہ سب سے پہلا ریلا جو جنت کے اندر جائے گا پہلا، فرمایا وہ 7 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا، اور جب پہلا شخص داخل ہوگا آخری بھی اسی وقت داخل ہوگا، جب پہلا سے داخل ہوگا آخری 7 لاکھ، جب پہلا داخل ہوگا آخری بھی اسی وقت داخل ہوگا، نو ڈسکریمنیشن۔ بات آ گئی مائنڈ میں، پہلا اور آخری کی کیا مراد ہے؟ صاحب سمجھیے، سمجھدار لوگ ہیں جی۔ میں اب اس پر اب میتھمیٹکس کے لیے آپ کو سمجھانا شروع کروں تو مشکل ہو جائے گا۔ دوسری قسم افتخار صاحب اصحاب یمین کی ہے جو جنت میں جائیں گے۔ رسالت ماؤ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی، نیکیاں گناہوں سے، یہ اصحاب، اللہ نے اصحاب یمین فرماتے ہیں، فرمایا ان کے اللہ تھوڑے سے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا صغیرہ گناہوں کو۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح ممدود، پورا واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے اور ان کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہ بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بیویاں ملیں گی ایسی جو محبت کرنے والی ہوں گی اور محبوب رکھنے والی ہوں گی، دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گی۔ میں تیسری قسم کی طرف آتا ہوں۔ تیسری قسم اصحاب اعراف کی ہے، سورہ اعراف قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو 50-50 پر ہوں گے، جن کا سٹیٹس ایکول ہوگا، اتنے ہی گناہ اتنی نیکیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صورت آراف میں، آراف ایک مقام ہے، پلیس ہے. آن دا رائٹ سائڈ دیر از پیراڈائز، آن دا لیفٹ سائڈ دیر از ہیل. ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے، درمیان میں جو ہے ایک پارٹیشن ہے. پارٹیشن پر یہ لوگ موجود ہوں گے، صاحب آراف ہوں گے. اب صورت آراف پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کے نیکی اور گناہ ان کے برابر ہوں گے، یہ وہاں موجود ہوں گے. ان کی رائٹ سائڈ جو جنت کی طرف ہوگی بہت ہی خوبصورت اور چمکدار ہوگی، اور جو لیفٹ سائڈ ہے بہت ہی کبھی اور بدصورت ہوگی. یہ جو گناہ اور ثواب برابر ہو جائیں گے، گناہ اور ثواب کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے. اور یہ دونوں امام بخاری کے حدیث جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، امام بخاری کے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. اصل میں دیکھنا یہ ہے، آپ لوگوں نے میری گفتگو سے جو کشید اور ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں جنت کے محافل کے اندر، لقیبان محفل، یہ وائزین اور یہ خطبہ اور یہ جو لاکھوں روپے کی محافل انعقاد کرنے کے بعد آپ کو جنتی قرار دے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھیں یہ آراف پر کون جائیں گے؟ السابقون الاولون کون ہے؟ اصحاب الیمین، ان سے پوچھے نا اصحاب الیمین کون ہے، اصحاب آراف کون ہے؟ بتاؤ نا ہمیں، کھولو قرآن، بتاؤ ہمیں اصحاب آراف کون ہے. ہم تو سارے محشر والے جنت میں جا رہے ہیں، تو اصحاب آراف پر کون ہوگا؟ اصحاب یمین پر کون ہوگا؟ سابقون پر کون؟ مقام سابقون کس کا ہوگا؟ ان سے پوچھیے نا، ان کے جواب دیجیے ہمیں. امام بخاری کے حدیث ہے، فرمایا ایک سائڈ بہت ہی حسین ہوگی اور دوسری جو ہے وہ سیاہ ہوگی. وبینہما حجاب، سورۃ آراف کی آیات ہے، بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. اب سارے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. ونادوا اصحاب الجنتی، اصحاب جنت کو پکاریں گے، انا کہیں گے سلام علیکم. اوپر صحابہ اراف یہاں بیٹھے ہیں نا، ادھر جھانکیں گے نیچے، کہیں گے السلام علیکم، جنتیوں کو سلام کریں گے. کس کو سلام کریں گے؟ جا نہیں سکتے، دور سے ان کو سلام کریں گے، ان کو سلام کریں گے. اور سلام کرنے کے بعد ان کا حال چال پوچھیں گے، اور انہیں پکار کے کہیں گے کہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہمارا کیا فیصلہ فرماتا ہے. ادھر والوں کو مل کے کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کے اندر شامل نہ کرنا. آن دا لیفٹ سائڈ دیر واز ہیل، ادھر جہنم ہو کہ یا اللہ ہمیں اس کے اندر داخل نہ کرنا. کسی نقیب محفل یا کسی نعت خاں سے پوچھیے گا یہ اصحاب آراف کون ہیں، پوچھیے گا نا اصحاب آراف کون ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اصحاب آراف کون ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لینا ہے نا، کہ نہیں لینا جائزہ؟ نہ جانے کس خام خیالی میں ہم پھرتے ہیں، سوچنا یہ بات ہے. چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو مومن ہوں گے، موحد ہوں گے، اور جن کے گناہ نیکیوں سے کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو جہنم کے اندر، امام مسلم کی حدیث ہے جی، ان کو پھینک دیا جائے گا، اور پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یہ جب باہر نکلیں گے تو یوں جلے ہوں گے جیسے کوئلہ، یوں جلے ہوں گے جیسے کوئلہ، جسٹ لائک کول. فرمایا لیکن ان کی اعضائے سجدہ جو ہیں، اعضائے یعنی جس میں سجدہ کرتے ہیں، پیشانی ہے، یہ ہاتھ رکھتے ہیں، گھٹنے رکھتے ہیں، فرمایا یہ نہیں جلیں گے، یہ نہیں جلیں گے، یہ بہت ہی روشن ہوں گے. باقی بدن کوئلے کی طرح ہوگا لیکن یہ بہت روشن ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز عطا فرمائے گا. جب باہر نکلیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، یہ ہمارا رب کتنا عظیم اور کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، کتنی برکت والا ہے، اس نے ہمیں اس عذاب سے، جہنم سے نجات عطا کر دی ہے. اللہ کی تعریف شروع کر دیں گے، یا اللہ تجھ سے عظیم کوئی نہیں، اولین آخرین میں یا اللہ تجھ سے زیادہ جو کرم تو نے اولین پر کیا، جو آخرین پہ کیا، ان سب سے زیادہ کرم اللہ نے ہم پر کر دیا کہ ہمیں جہنم سے نکال دیا. یعنی جہنم سے نکلنے کی اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ کی رحمت کو محدود کر کے کہے گے یا اللہ اتنی بڑی رحمت. اللہ تعالیٰ دیکھے گا انہوں نے تو میری رحمت کو یہی محدود کر دیا ہے کہ جہنم سے باہر نکالا ہے، میری ثنا کرتے نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت دکھائے گا، ان کے سامنے درخت ظاہر کیا جائے گا جس کے نیچے پانی ہوگا. کہیں گے یا اللہ، امام مسلم کی حدیث لے رہا ہوں جی، کتاب الایمان سے حدیث میں لے رہا ہوں بات کا، یا اللہ اس درخت کے نیچے اگر بھیج دینا تو میں تھوڑا پانی پی لوں، تھوڑی ٹھنڈک حاصل کر لوں. اللہ فرمائے گا بات یہ ہے کہ بندے تجھے دے تو درخت کے نیچے لے تو جاؤں، لیکن تو وعدہ کر دوبارہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگے. کہتے یا اللہ میں نہیں کچھ مانگتا، میرا تو اس سے وعدہ ہے اس درخت کے نیچے بھیج دے. وہ درخت قریب آئے گا، اس کے نیچے چلا جائے گا، ٹھنڈک، پانی، بدن کی ریکوری. اس کے بعد وہ جب دیکھے گا سار سیراب ہو گیا تو اچانک اللہ فرمائے گا ہم ایک جگہ اور درخت پیدا کر دیں گے، اس سے زیادہ حسین، زیادہ سایہ، خوشبودار، کچھ پھلدار درخت ہو گئے. یا اللہ یہاں بھیج. اللہ فرمائے گا تجھے میں نے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے. کہتے یا اللہ، پھر منت سماجت کرے گا. منت سماجت کرنے کے بعد ہاں ٹھیک ہے، بچہ شیر رکھے گیا ہے، قبر میری تے میرے پیرا، میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا،
قبر وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کرن تیرا. یہ میں نے خود سنا ہے. ابھی میں نے اس شخصیت کا نام لے لیا نا تو آپ سب نے باہر نکل جانا ہے. نوید صاحب نے سب سے پہلے دوڑ لگانی ہے. نوید صاحب آپ بھی بڑے بغیر سوچے سمجھے پیروں کے ہاتھ چومے چلے جا رہے ہیں. میں نے خود سنا ہے. ان کے پاس میرے گاؤں والوں نے کہا ان سے ٹائم لیتے. میں نے کہا ٹائم نہیں لے کے دینا. میں نے 2-3 علماء کو بھیجا پوچھا ٹائم. انہوں نے کہا سال پورا ٹائم نہیں میرے پاس. جب وہ شام کو آتے ہیں تو یوں گر جاتے ہیں. ان کی زوجہ ان کی جیب سے اتنے نوٹ نکالتی ہے بیڈ پر جگہ نہیں بچتی. یہ نوٹ آپ کے اور میرے ہیں. اور وہ بس یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. کوئی ٹائم آگے آتا ہے. کہتے ہیں قبر میری وچ میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا. واہ بھائی واہ. جے پیر نے قبر میں آنا ہے. جس نے آنا اس کا نام لو نا. ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل. کس نے آنا ہے؟ کھولیے امام بخاری کی حدیث, مسلم کھولیے, ساری حدیث کھولیے. کس نے آنا ہے قبر میں؟ ہاں, قبر میری وچ میرا پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کرن تیرا. ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کبھی تو تم نے کہا ہے. آپ بچے ہنس رہے ہیں. اصل میں میری عمر زیادہ ہے اور بچے دیکھ کے ہنستے علامہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں, اٹ واز ریالٹی اینڈ آئی ہیو ٹو ڈسکلوز اٹ. مجھے بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے. آئی ہیو ٹو سیو یور بلیف. مجھے آپ کے ایمان کو بچانا ہے اور بچا کے آپ کو آپ کی قبروں تک پہنچانا ہے. کہ ایمان اور عقیدہ, اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ آپ نے اپنی قبروں میں اترنا ہے انشاءاللہ. اللہ فرمائے گا بھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ تم اور کچھ نہیں مانگے گا. انسان کی بے صبری ہے نا. میں موت کو ایسا پھر مانگے گا, کہے گا نہیں یا اللہ یہ والا درخت, اگلا درخت اللہ تعالیٰ جنت کے بالکل دہلیز پہ کھڑا کر دے گا. وہاں جائے گا کہ یا اللہ دے دے یہ. امام مسلم کا حدیث پڑھ رہا ہوں جی. اللہ تعالیٰ اور فرمائے گا کہ چلیں, بہت منت سماجت کرے گا, کہے گا اس درخت کی بات کچھ نہیں مانگو. جب وہاں پہنچے گا اندر دیکھے گا جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا, لوگوں کو بات لے کر دیکھے گا یار اس سارا کوئی تو اندر ہے, باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. میں باہر بیٹھا ہوں, کہے گا یا اللہ تو مجھے اندر بھیج دے. اور اس کے بعد صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا. اور ہنسنے کے بعد خاموش ہو کے پوچھا ابن مسعود نے کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں حدیث سناتے ہنس کیوں رہا ہوں؟ تو کہا نہیں, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ پر میں جب میرے نبی نے مجھے حدیث سنائی تھی وہ بھی ہنس پڑے اس مقام پر, تو میں سنت ادا کر رہا تھا. میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا تھا. وہ سنت کے بیان میں بھی اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی کی ریس روایت لیتے ہیں جی. رسالت امام علیہ السلام صدیق اکبر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ آپ 8 دروازوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں, کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں, وہ ایک ہی شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا. پوچھا یا رسول اللہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا سوائے صدیق کے اور کوئی خوش نصیب نہیں ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے. فرمایا آپ کو پکارا جائے گا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ, امام ترمذی کی روایت ہے, کہتے مجھے گھڑ سواری کا بڑا شوق ہے, جنت میں مجھے گھوڑا مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں گھوڑا مل جائے گا, اس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز ہوگی. تم جس سرخ اور یاقوت رنگ کا گھوڑا ہوگا اور جہاں جانا چاہو گے وہ تمہیں لے جائے گا. اس کی رفتار اور سپیڈ جو ہے بجلی کی طرح ہوگی. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اونٹ مل جائے گا؟ معصوم, دیور انوسینٹ پیپل, دیور ریئلی انوسینٹ پیپل. وہ معصوم لوگ تھے, ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا, پیوریفائڈ لوگ تھے. اللہ نے ان کی ظاہر, وہ اللہ نے تطہیر کی تو فرمایا کہ میں راضی ہوا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. جن سے اللہ رضا کی اعلان کر رہا ہے they were really purified people. صحیح معنوں میں پیوریفائڈ تھے وہ لوگ. ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد, جیسا ان کا ظاہر تھا باطن بھی ان کا ایسا تھا. ان کے ظاہر و باطن میں قول و فعل میں بھی تضاد نہیں تھا, ظاہر و باطن میں بھی تضاد نہیں تھا. آپ نے فرمایا جنت میں ہر نعمت مل جائے گی جو تم چاہو گے, جو تمہارا دل چاہے گا, جس چیز کی تمہاری آنکھیں دل تمنا کرے گا, بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی محنت کے, وہ سب چیزیں تمہارے پاس جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اگلی بات ہے جی, دیکھیں میں احساس محرومی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ احساس محرومی کیسا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ یہ جو بندے کو جب محرومی کا احساس ہوتا ہے اس کے جذبوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے.
وہ آپ کے سامنے بظاہر چل بھی رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، پی بھی رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ لاش ہوتی ہے، نہ اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ احساس ہوتا ہے، اور رگ و ریشے میں غم اور دکھ اترے ہوتے ہیں۔ جب احساس محرومی، خواہ وہ رشتوں کے حوالے سے ہو، خواہ وہ دوستی کے حوالے سے ہو، خواہ وہ آپ کے مناصب اور عہدوں کے حوالے سے ہو، آپ کا جو معاشرتی آپ کا تفاوت، جو ڈسکریمنیشن ہے کسی بھی حوالے سے ہو، آپ کم مالدار ہیں، مالی اعتبار سے غیر مستحکم ہیں، اپنے کسی مالدار رشتے دار کے گھر چلے جائیں، اس کا ایٹیچیوڈ اور رویہ جو ہے وہ وہیں آپ کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے قدم اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تکلیف دہ امر ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام سعید نے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں بازار ہوں گے۔ لمبی حدیث میں نے ساری چھوڑ کے ایک جز نکالا، تو فرمایا کہ اس بازار میں وہ مسلمان جب آپس میں دو بھائی جب ملیں گے، اور ایک بلند تر درجے میں ہوگا اور ایک کم تر درجے، بات سنیے گا میری بڑے غور سے، ایک کم تر درجے سے آئے گا، جنت کا کوئی درجہ کم تر نہیں ہوگا، میں کم تر اور برتر درجہ کہہ رہا ہوں، آپ یوں اس کو کنورٹ کیجئے، ایک شہیدین کا ہوگا، شہداء کا درجہ ہوگا، ایک صدیقین کا ہوگا، اولیاء کا ہوگا، انبیاء کا ہوگا، رسل کا ہوگا، رسالت مآب علیہ السلام کا درجہ ہوگا۔ تو یہ درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کر رکھی ہے، تو جب فرمایا جب بلند درجے والے نچلے درجے والے کے پاس آئے گا، تو جو نچلے درجے والا ہے اس کا لباس بلند درجے، سنیے گا غور سے، بلند درجے والے سے اپیرنٹلی ظاہر نسبتاً اتنی شان و شوکت کا جاہ و جلال وہ نہیں ہوگا اتنی شان و شوکت کا، اور جو بلند درجے سے آئے گا اس کے لباس کو غور سے دیکھے گا، کیا کس کو دیکھے گا؟ اس کے لباس کو غور سے دیکھے گا، جو ہی اس کے لباس کو دیکھے گا، تو جس کے لباس کو دیکھے گا اس کے اندر احساس محرومی جو ہی بیدار ہوگا، رسول امام ترمذی کی رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایٹ دا سیم ٹائم اسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ جس کے بدن پر نسبتاً کم قیمتی لباس ہے، جو اس سے مخاطب ہے بلند درجے کے لباس والا، اللہ اس سے زیادہ اس کو اچھے لباس میں بدل دے گا، اور وہ حیران ہو کے دیکھے گا یہ لباس کو کیا ہوا، یہ تو بش اپنا اس کا دیکھتا رہ جائے گا۔ آخر میں آپ نے فرمایا صحابہ، جنت میں کہیں بھی احساس محرومی نہیں ہوگا، کہیں بھی سوشل سائن آف اسٹگما نہیں ہوگا، دیٹ وڈ بی اٹیچ ٹو یو، کوئی بھی ایسا نشان نہیں ہوگا جس سے آپ اپنی توہین یا ذلت محسوس کریں۔ اگر دل میں کوئی خیال آیا بھی صحیح، تو اس سے اگلے مرحلے پر اللہ تعالیٰ اس کے لباس کو بدل دے گا۔ آپ کو کیا شیخ کرامت صاحب، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ جنت کا جو مزاج ہے میرا اور آپ کا وہاں جا کے ہونا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اور منظور صاحب بھی بتائیں نا، شیخ خالد صاحب سے پوچھیں، کیا یہ مزاج ہم یہاں نہ اختیار کر لیں کہ کسی کو کم تر درجے کے لیے اس کو دیکھیں ہی نہ، بلکہ دوسرے کو پوچھا گیا رسالت مآب علیہ السلام سے، یا رسول اللہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جو دوسروں کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر کہے سمجھ لو وہ مومن ہے، وہ سمجھ لو کیا ہے؟ ہم تو کہتے تو میں نہیں جانتا، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہم کیا کیا کہتے ہیں، کیا کہنے کہتے ہیں۔ ہاں جی آگے چلیں، حدیث لیں جی۔ رسول کریم علیہ السلام نے سعید خدری کی روایت دے رہا ہوں جی، اور راوی اس کے علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، مشکات نے بھی اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے بھی نقل کیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر حوریں ہوں گی، کون ہوں گی جی؟ وہ کہتے ہیں جنت کے اندر حورین ہوں گی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور بلند آواز سے گیت گائیں گی، بلند آواز سے گیت گائیں گی، اور یہ امام ترمذی کی حدیث ہے۔ راوی کون ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا راوی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ گیت گائیں گی، ان کی آواز اس قدر حسین اور دلکش ہوگی کہ مخلوق میں ایسی آواز کسی کی نہیں ہوگی، ایسی حسین آواز ہوگی۔ اور فرمایا وہ گیت کیا گائیں گی؟ نحنو خالدات فلا نبیدو، اللہ نے ہمیں حیات جاویدانی دی ہے، اب ہم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ حوریں گیت گا رہی ہیں، یہ کیا گا رہی ہیں؟ حوریں گیت گا کہتی ہیں وَنَحْنُ نَائِمَاتٌ فَلَا نُبَاسُ، فرمایا کہیں گی ہم عیش و چین سے رہنے والی ہیں، اب ہم کبھی سختی نہیں دیکھیں گی۔ وَنَحْنُ رَاضِيَاتُ فَلَا نُسْخَطُ، ہم ہمیشہ راضی رہیں گی اور کبھی ناخوش نہیں ہوں گی۔ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، مبارکباد کے مستحق وہ جنتی ہیں
جن کے مقدر میں ہم آ گئیں، اور ہم میں سے مبارکباد کے مستحق وہ ہیں جن کے مقدر میں اللہ کے نبی کی امت آ گئی۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ویسے بھائی جی آپ کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے؟ وہ یہ گیت کیسے پتہ چل گیا رسول کریم علیہ السلام کو؟ یہ میں نے گیت پڑھا تو ہے، اشعار پڑھے تو ہیں میں نے، کوئی آپ بتاتے یہ کیسے پتہ؟ قاسم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ قاسم صاحب یہ کیسے ان حوروں کا گیت کو آپ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اچھا کوئی قاسم صاحب فرما رہے ہیں جی بات یہ ہے علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے علم غیب عطا فرما رکھا تھا۔ آپ کا بھی یہی ایمان اور عقیدہ ہے؟ ہاں آپ کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان میں نے تو گیت پڑھا ہے، وہ حوروں نے بھی ابھی تو انہوں نے گایا بھی نہیں، گا لیا انہوں نے گیت؟ آپ پہنچ گئے وہ گیت گا چکی ہیں؟ رانا صاحب کہاں گیت گایا ہے؟ ابھی تو رانا صاحب پہنچیں گے تو گیت گائیں گی نا کہ میرے مقدر میں رانا صاحب آ گئے، سلیم صاحب آ گئے، وہ مقدر والے ہیں یا میں مقدر والی ہوں؟ یہ تو ابھی انہوں نے کہنا ہے، لیکن میرے نبی نے پہلے آپ کو آگاہ کر دیا کہ یہ مبارکباد دیں گے حوریں کہ مقدر والی ہیں ہم۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ جنت کی طلب اور خواہش آپ کے دل میں میری گفتگو سے بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ لگتا ہے کہ 50-50 ہے، ایسے کم ہو رہی بڑھ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دلوں کے حال بھی سنتا ہے، جتنی آہستہ بولیں گے اللہ تعالیٰ اتنے نیچے درجے میں بھیجے گا کہ ان کو طلب ہی نہیں تھی کہ علامہ صاحب بڑھنے تو بڑھتی تو جا رہی ہے، اس پہلے اشتیاق بہت زیادہ تھا، پہلے اشتیاق یا اللہ کے حبیب کے احکامات کی روشنی میں پہلے ہی ہمیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنگل سے گزرے تو ایک پادری پریسٹ بیٹھا تھا اور راہب تھا، دنیا کی نعمتیں چھوڑ کے، وہ یہ من کے اندر ہوتا ہے جی، ننز ہوتی ہیں اور یہ راہب ہوتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ آپ نے اسے دیکھا، فرمایا تو کتنا بدقسمت ہے، تو کتنا بد نصیب ہے، اپنی زندگی میں اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کے جنگل میں بیٹھا ہے، یہاں یہ نعمتیں تو خود چھوڑ کے بیٹھا ہے، وہاں اللہ تجھے خود چھڑا لے گا۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کتنا بد نصیب ہے تو، یہ نعمتیں خود چھوڑ دی ہیں، اللہ کی نعمتیں خود چھوڑ دی ہیں، وہاں جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے نعمتیں چھڑا لے گا۔ یہ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ جنت کے راستے تو بہت آسان ہیں، رسالت ماؤ علیہ السلام نے پوچھا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، لے جاتی ہیں، بہا کے لے جاتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آج یہ بتاؤ کسی نے نماز جنازہ ادا کی ہے، کسی نے کسی کی عیادت کی ہے، اور ساری بات آپ نے 3 باتیں غالباً آپ نے پوچھی، ایک جنازے کا پوچھا تھا، ایک روزے کا پوچھا تھا، عیادت کا۔ صرف صدیق اکبر کا ہاتھ 3 دفعہ کھڑا تھا کہ آج عیادت بھی کر کے آیا ہوں، جنازہ بھی آج میں نے ادا کیا۔ عشاء کے وقت کا یہ بات کی اور فرمایا کہ میں نے روزے سے بھی سارا دن تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بات کو سمیٹ کے چلتا ہوں آگے، بسم اللہ۔ چیزوں کو آئیے اشعار نہ سنیں کچھ تھوڑے سے، میرا خیال جنت کی ٹیمپٹیشن تو بہت ہو گئی، تو تھوڑے تھوڑے اشعار بھی سنتے ہیں، کوئی مسائل کی طرف بھی چلتے ہیں، کوئی بات بھی کرتے ہیں۔ جی اشعار سننا پسند کرتے ہیں آپ؟ محمود قریشی صاحب کچھ کلام نہ سنایا جائے آپ کو، لیکن اگر وعدہ کریں کہ یو ول ہیئر می اٹینٹیولی، اگر آپ توجہ سے سنیں، بیکاز یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ، آپ نے اس میں سے کچھ کشید کرنا ہے۔ پہلا شعر ہے جی، غالب کہے گا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب کہتے ہیں جنت کی حقیقت معلوم ہے، پر میں سمجھتا ہوں یہ خیال جو ہے وہ دل کو خوش رکھنے کا ہے۔ میرا خیال ہے پہلا مصرع ٹھیک تھا، دوسرے مصرے میں آ کے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دوسرے مصرے میں کیا ہو گئی ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ پیراڈائز اور جنہ از اے پرسیپشن اور اٹ از اے ریئلٹی؟ نہ تو اللہ تعالیٰ یہ خیالات، یہ جو قرآن کریم میں آپ کو خیالات بتائے ہوئے ہیں، یہ جہنم خیال ہے یا جنت خیال ہے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی داغ دہلوی؟ نہیں لاکھوں، وہ کہہ رہے جی جب سے جنت بنی ہے
وہ حوریں موجود ہیں، بوڑھی لاکھوں برس کی حوریں. کتنے برس کی؟ لاکھوں برس کی حوریں. ہم نے بوڑھی، یہاں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ ٹین ایجر ہونی چاہیے، تو اتنی بوڑھی بوڑھی لاکھوں برس کی حوریں ہم نے کیا کرنی ہے؟ ایسی جنت کو کیا کرے کوئی؟ یس ہی از نیگیٹنگ دا جنہ پیراڈائز. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ جی جنت میں ہماری عمر کتنی ہوگی؟ تو میں لیس دین 30. ایچ گائے وڈ بی لیس دین 30. کتنا ہوگا نوجوان؟ کتنا ہوگا جی؟ 30 سے کم سال کا، 25 20 25 30 سال کے سارے جوان ہوں گے. رسالت مآب صاحب کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، لاٹھی ٹیکتی آ گئی، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، میں ایمان بھی لے آئی ہوں پر گناہ بڑے کیے. تو فرمایا بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو دھاڑ دھاڑ رونا شروع کر دیا. فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہتی آپ کہہ رہے بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بوڑھی ہوں. فرمایا جب اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا تمہاری جوانی لوٹا دے گا، تمہاری جوانی لوٹا دے گا. چلیں اگلا شعر سنیں. شب کو میں خوب پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت لگی. جلال لکھنوی. اسی کو کہتے ہیں جنت، اسی کو دوزخ بھی، وہ زندگی جو حسینوں کے درمیان گزرے. جگر مراد آبادی اللہ کی پناہ مانگے. نہ لڑکیوں کے درمیان زندگی گزرنا، جو بے وفائی کر جائے وہ زندگی جہنم ہے، جو وفا کر کے اپنے قرب اور وصال سے جو ہے فیض یاب کر دے وہ جنت بن گئی. وہ کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں جنت، اسی کو دوزخ بھی، وہ زندگی جو حسینوں کے درمیان گزرے. خدا سے لے لیا جنت کا وعدہ، یہ زاہد تو بڑے ہی گھاگ نکلے. جان ایلیا. جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. میر تقی میر کہتے ہیں جائے جی غم نجات کے غم میں، میرا جی نجات کے غم میں جا رہا ہے، ایسی جنت گئی جہنم میں. اور حسرت موہانی نے کہا تھا جو اور کچھ ہو تیری دید کے سوا منظور، تو مجھ پر خواہش جنت حرام ہو جائے. اپنی محبوبہ سے کہتا ہے مجھے تیرے دیدار کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اگر میں کسی اور چیز کی خواہش کروں جنت مجھ پر حرام ہو جائے. سنتے جائیے. جنت ملی جھوٹوں کو اگر جھوٹ کے بدلے، سچوں کی سزا میں جہنم بھی گوارا ہے. کاش تم نے جہنم دیکھی ہوتی. احمد ندیم قاسمی. پی شوق سے وائز ارے کیا بات ڈر کی، دوزخ تیرے قبضے میں جنت بھی تیرے قبضے میں، شکیل بدایونی. امام بخاری کی حدیث کا نمبر 6489. الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ والنار مثل ذالک. فرمایا لوگوں ایک بات یاد رکھنا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. تمہاری زبان کا ایک قول نکلا ہوگا، یا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا یا تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا، اتنی قریب ہے تمہاری. شہزاد احمد نے کہا تھا باغ بہشت کے مکی کہتے ہیں مرحبا مجھے، پھینک کر فرش خاک پر بھول گیا خدا مجھے. اللہ بھولتا ہے؟ میں تیرا بندہ ہوں مگر تیرے جہاں کا رازدار، تو ہے میرا خدا مگر تو نہیں جانتا مجھے. جگر وارسی نے کہا تھا داور حشر یہ ہے، حشر میں ارماں مجھ کو، داور اللہ سے مراد اللہ. کہتے ہیں میرے رب مجھے حشر میں ارماں ہے، بدلے جنت کے مجھے کوچائے جانا مل جائے. یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن جو بدترین فطرہ میں نے اپنی امت کے لیے چھوڑا وہ عورت ہے. اور یہ عورت وہ ہے، وہ صنف ہے جو بڑے سے بڑے دانشور اور دانش مند مرد کی عقل کو فاتر کر کے رکھ دیتی ہے، اسے ہوش ہی گم ہو جاتا ہے وہ کر کیا رہا ہے پتہ نہیں چلتا. اور میر اثر نے کہا تھا جنت ہے اس کے بغیر جہنم سے بھی زبون. کہتے ہیں جنت جہنم سے بھی بدتر ہے، دوزخ بہشت ہے گر یار ساتھ ہو. اپنی محبوبہ کو لے جائے، کہتے جہنم میں اللہ بھیج دے مجھے میری محبوبہ کو، وہ جنت سے بہتر. وہ وارق زاہدوں کو پھر باغ خلد کو تیرے سر سے، نہ جنت میرے قابل ہے نہ میں جنت کے قابل. اور سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا وہ اے سیماب کیوں سرگشتہ تسنیم و جنت ہو، مجھے کیا ضرورت ہے تسنیم کی، کوثر کی، سلسبیل ان نہروں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میسر جس کو سیر تاج اور جمنا کا ساحل ہو. کہتے میں جمنا کے ساحل پر جب سیر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے یہ جنت کی کوثر اور سلسبیل، مجھے تسنیم یہ نہریں مجھے نہیں چاہیے.
چونکہ میں ان کی سیر کرتا ہوں، اور کون میرے ٹوٹے دل کی فریاد سنے، آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے۔ کچھ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور جنت بھی گوارا ہے مگر تیرے لیے میرے لیے۔ کاتب تقریر مدینہ لکھ دے، بھاتی نہیں مجھے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں میں حوروں سے جنت کی کہانی، جس جنت دا تو مان کرے نے تیری جنت مول نہ وڑساں۔ I would never like to enter into your paradise and you are proud of your paradise۔ اے اللہ تجھے بڑا ناز ہے، بڑا مان ہے اپنی جنت پر، but I won't like to go into your جنہ، مجھے پسند ہی نہیں تیری جنت کے اندر جانا۔ جس دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے، تیری دوزخ بول نہ بڑساں، یہ جو روز دوزخ کا ڈر ہے، I won't like to go into the hell، میں نے جہنم میں بھی نہیں جانا۔ یہاں تو خیر جانا پڑے گا، اس کی فکر نہ کریں آپ۔ ہاں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سورۃ حدید، اللہ فرماتے ہیں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ کہاں دوڑو؟ رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ فرمایا اردھا کارض السماء والارض، میری جنت کی وسعت اتنی ہے جتنی آسمانوں اور زمینوں کی وسعت ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ میں نے ان کے لیے بنائی ہے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تمہارے رب کا فضل ہے، جسے چاہے گا جنت دے گا، جس پر چاہے گا اپنا فضل کرے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 224، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں شاعروں کے پیچھے نہ لگا کرو، یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور یہ خیالات کی وادیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، یہ فقط ان کی فکری اور نظری اور تخیلاتی جولانیاں ہیں جن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ محمود قریشی صاحب، یہ ان شعراء کی بات ہو رہی ہے، ثنا خوانوں کی نہیں، نعت گو کی، جو اپنے نبی کی نعت کرتے ہیں، جو حمد پڑھتے ہیں، جو ثنا کرتے ہیں اپنے نبی کی، رسول کی، ان کی بات نہیں۔ ان پر میں کمپریہنسو 15-16 سال پہلے خطاب کر چکا ہوں، پھر دوبارہ بات کر دوں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا کس کے پیچھے نہیں جانا؟ شعراء کے پیچھے۔ ایک تو وعدہ کر لیں کہ ایسے بد اصل نعت خاں کو بھی نہیں سنیں گے، نہیں؟ ہاں، وہ ایک اور شعر بھی تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا، جنت علی دی میں بھی علی دا، میں نہ ویسی دبیا کون ویسی ہے، کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو اور کون جائے گا۔ کیا کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ آئیے جی ایک آپ سے 2 باتیں کرتے ہیں، مختصر باتیں کرتے ہیں جی۔ حدیث لے رہا ہوں جی امام مسلم کی، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں جی، اور غزوہ بدر میں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی ترغیب دلائی۔ کس کی ترغیب دلائی؟ جنت کی ترغیب دلائی۔ وہ آ کے پاس بیٹھ گئے اور وہ چادر کے پلو میں اتنی سی کھجوریں باندھ رکھی تھیں، تو آپ نے فرمایا جب ترغیب دلائی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو مجھے رب سے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ کیا ملے گا؟ جنت۔ این انا یا رسول اللہ ان قتلت، میں اگر شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ قالا فی الجنت یا عمیر، اے عمیر تمہیں میرے رب کی جنت ملے گی۔ فلقا تمرات کننا فی یدیہ، پلو کھولا، اتنی سی کھجوریں نکالی، ہاتھ پہ رکھی، فرمائی کھجوریں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اگر میری توانائی جو ہے وہ ڈکریز ہونے لگے، اس توانائی کو بحال کرنے کے لیے یہ کھجوریں میں نے لی ہیں۔ کہتے ہیں بخ 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 بخ، قال ما یحملک علی قولک، میں یہ کیا بخ بخ کر رہے ہو، واہ واہ کر رہے ہو، واہ 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 واہ، آپ یہ واہ واہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں فخرج تمرات من قرنہ، اپنی اس کھجوروں کو باہر نکالا قرن سے، وہ جو باندھتے ہیں تلوار کے لیے، اور وہ نکالا ترکش سے، اور قال اللہ ان انا حییت حتی آکل تمرات ھذا انہا لحیات طویلۃ، یا رسول اللہ ان کھجوروں کے کھانے میں اگر میرا وقت صرف ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دورانیہ ہوگا میری زندگی کا جو میں نے ضائع کر دیا۔ فرما بکانا معاہو، کھجوروں کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے، اوپر آسمان کی طرف اچھالا، من تمری ثم قاتلہم،
सुम्मा कुतिला, जाके मैदान में कूद गए, लड़े और शहीद हो गए। और आपने फरमाया वो जन्नत ले गया, वो जन्नत ले गया। इस जन्नत की आप बेतौकीरी और तौहीन और उसकी तनकीस और इहानत कर रहे हैं, वो जन्नत उन लोगों ने कैसे हासिल की? आप देखें तो सही, उन्होंने अपना सब, क्या उनकी बीवी नहीं थी, औलाद नहीं थी, माँ बाप नहीं थे, कुछ नहीं था उनका, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु, लंगड़े सहाबी, उनके 6 बेटे और 6 के 6 जिहाद में, और कहा या रसूलल्लाह मेरे जिहाद करने। फरमाया माजूर हैं, जिहाद आपका नहीं किया। या रसूलल्लाह आपको, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मैं भी लंगड़ाता जन्नत में चला जाऊंगा तो क्या आपको क्या फर्क पड़ेगा? जाने दे मुझे, तो मैं तेरे 6 बेटे जिहाद करेंगे, मैं मुझे जाने दे, मैं जाओ चले जाओ। क्या छड़ी पकड़ के जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जिहाद के अंदर गए, शहीद हो गए। और आपने फरमाया सुहाबा, मैं अपनी आंखों से अमर बिन जमू को जन्नत के अंदर लगड़ाते जाते देख रहा हूं। अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमा दी। अमर बिन साबित बिन वकश जो है, ग़ज़वा उहद में हदीस का नंबर 3600 है जी, अबी हुरैरा रावी हैं। और वो आए और आके कहते हैं या रसूलल्लाह मैं मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया हरबन अला कौमिक, अपनी कौम के पीछे आया है, इनके पीछे आया है लड़ने के लिए, तेरा कबीला लड़ रहा? नहीं या रसूलल्लाह नहीं। और रग़बतन फ़ी इस्लाम, कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व रसूली, मुझे इस्लाम की रग़बत है। और जाके मैदान में लड़े और शहीद हो गए। और फरमाया इन्नहु लमिन अहलिल जन्ना, फरमाया आमिर बिन साबित बिन वकश अहले जन्नत में से हैं। उन लोगों ने अपनी जवानियां, अपनी जिंदगियां जन्नत के हुसूल के लिए कुर्बान कर दी। और आप कहते हैं तेरी जन्नत मूल ना बरसा। आपने जन्नत की तौहीन और बेतौकीरी की इंतहा कर दी, हद कर दी। और इमाम बुखारी की हदीस पढ़ दो आपके ज़ौक़ के मुताबिक, आप बता दीजिए कि आप उन लोगों में से हैं या नहीं है। हदीस मैं पढ़ देता हूँ, खुद फैसला कर लीजिएगा और डिसाइड कर लीजिएगा कि आया यू और फॉलिंग इन दिस कैटेगरी। रिसालत इमाम ने इरशाद फरमाया तो तुहिब्बून अन तुबश्शिरू बिल जन्ना अला मसावी आमालिकुम, फरमाया ये मेरी उम्मत के लोग ये चाहते हैं इनकी सारी बदआमालियों के बावजूद इन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। नहीं, दोबारा पढ़ता हूँ। फरमाया तुहिब्बून अन तुबश्शिरू, तुम्हें ये बात बड़ी पसंद है, तुम महबूब रखते हो, अन तुबश्शिरू बिल जन्ना, तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दी दी जाए, अला मसावी आमालिकुम, तुम्हारी सारी बदआमालियों के बावजूद तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे दी जाए। जमीनों पर कब्जे, दिल आजारियां, रिश्तों की कता रहमी, रिश्तों को तोड़ना, तौहीन करना, रिज़्क़ हराम खाना, सारी खराब, अला मसावी आमालिकुम, कहते सारी बदआमालियां करके कहते हमें जन्नत का सर्टिफिकेट दे दो। इन्नमा बासल्लाहु मुहम्मदन, फरमाया अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, मुबश्शिरन बिल जन्नह लिमन अताहु, याद रखो जो मेरी इताअत करेगा जन्नत में वही जाएगा, और जो इताअत नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? दोज़ख में जाएगा। ओ वेरी गुड। ये कोई 5 साल का बच्चा बैठा है, कहते हैं वो अल्लाह सब दोज़ख में जाएगा। वो देखें कितना सा, इतना छोटा सा बैठा है, कहता है दोज़ख में जाएगा। कुछ नहीं कहता आगे, आप नाराज ना हो जाइएगा, ठीक है ना। बस ये दोज़ख में जाने के रास्ते भी थोड़े थोड़े आपको बताता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस वक्त कोई 12 मिनट 13 मिनट बाकी हैं, कोई 3-4 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। बस ग्रेटली एस्टॉनिश्ड, मैं बच्चे को, अपने नवासे को छोड़ने जाता हूँ जी, और स्कूल छोड़ने जाता हूँ सुबह। तो वो गोर में से मैंने पानी की बोतल लेनी होती है, और वहाँ से वो अंदर घुस जाता है, और वो हफ्ते में 2-3 मरतबा ना वो कोई लेके, एक एग लेके आता है, अंडा लेके आता है। अच्छा, वो मैं जब पैसे गिनता हूँ, बच्चा मेरे हमेशा साथ होता है, छोटा बच्चा, वो बेकरी में ले जाता है, पानी की बोतल के पैसे देता है, वो ले आता है। मैंने कहा हयान ये क्या लिया है? कि नाना वो किंडर जॉय है। मैं चुप करके गाड़ी लेके स्कूल छोड़ के आ जाता हूँ, बट आई कुडंट असेस व्हाट इज किंडर जॉय, मुझे पता नहीं चला किंडर जॉय है क्या चीज़ है। ऐसे एक दिन वो थोड़ा टाइम था, वक्फा था, तो रुक गए थे। मैंने कहा बेटा दिखाओ ना। मैं कहा यार तुम हफ्ते में 2 दफ़ा देते हो, मेरा 300-400 रुपये लगवा देते हो। मैंने उसकी माँ से भी कहा, मैं कहा, वो कहती अब्बू आप ना लेके दिया करें। मैं क्यों है क्या? कहते इसी से पूछे क्या है। मैंने पूछा ये क्या है किंडर जॉय? तो कहते नाना वो इसके अंदर चीजें निकल। मैं क्या? कहता मुझे नहीं। मैं इसके अंदर क्या है? कहता मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। मैं बताओ तो सही। कहता कभी चॉकलेट निकल आता है, कभी टॉय निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं अब हफ्ते में कम पैसे लगवाऊंगा, आपके एक दफ़ा किंडर जॉय ले लूंगा।
What do you think about it? Is it right to purchase it? Or the poison is injecting in your veins? یہ زہر آپ کی رگوں میں حرام کا زہر اتر رہا ہے. یہ کیا ہے کنڈر جو ہے؟ Yes, different kind of prize. It is kind of gambling. It is kind of gambling. یہ جوے کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ ہاں، کس کی قسم ہے؟ کیسے کیسے لوگوں میں زہر اتر رہا ہے. میں بیٹھا جھوم رہا ہوں، محفلیں کر کے جھوم رہا ہوں بیٹھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ قوم کی رگوں کے اندر کس طرح حرام اتارا جا رہا ہے، اور ہم شوق سے، میں خود ان میں ہوں. جب پتہ چلا تو میں نے شور مچایا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں جو چیز خریدو وہ معروف ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے. میری جملہ سمجھ آیا؟ ٹپیکل جملہ ہے، فقہی سینٹینس ہے. جو چیز آپ خریدیں معروف ڈو یو نو، آپ نے جو پیسے ادا کیے آپ کو پتہ ہے میں نے کیا خریدا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، معلوم ہو وہ چیز کیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہ ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اندر سے کیا نکلے گا اور اس کی کتنی مالیت ہوگی. انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ جوے کی قسم ہے. مجہول شے کی خرید و فروخت پر میرے نبی نے پابندی لگائی، اسے فاسد قرار دیا. اسے کیا قرار دیا؟ فاسد قرار دیا. اور میرے رب نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یہ جوے، یہ پانسے، یہ تیر، یہ شراب سارے شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو. بچوں کنڈر جوائے لے کے دیں گے جی؟ اسے لاٹری کہتے ہیں، بیلٹنگ میں کیسے؟ جی جی جی. نہیں، دیکھیں مجہول شے کے پیسے آپ کیسے دیں گے؟ یہاں تک تو پاسبل ہے کہ ایک سوسائٹی والوں نے کہا کہ بیلٹنگ ہوگی تو آپ کا پلاٹ سی بلاک میں، ڈی بلاک میں نکل آئے گا. پتہ ہے میں پلاٹ کے پیسے دے رہا ہوں، اس کی قیمت یہ ہے. دیٹ از اندر تھنگ. وہ تو ایک اور چیز ہے. ایک چیز آپ خرید کے لا رہے، ڈبہ میں نے خرید لیا، مجھے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. کبھی کھلونا نکل آتا ہے، کبھی چاکلیٹ نکل آتی ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ. تو آپ ایک یہ مجہول ہے، یہ کیا ہے؟ ٹوائے کی قیمت کتنی ہے؟ جو قیمت آپ پے کر رہے ہیں ڈفرینس ہوتا ہے نا. ظاہر ہے اگر آپ نے 300 روپے کنڈر جوائے کا لیا، آپ نے اس میں سے آپ کا 10 روپے کا ٹوائے نکل آتا ہے، تو یہ استحصال نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کیا اس آیت کی زد میں نہیں آتا یہ؟ نہ مجھے یہ بتائیے کہ میں کوئی اس کلاس کا مجھے 50,000 دے دیں، آپ دے دیں گے 50,000؟ کہیں گے علامہ صاحب آپ کے دماغ میں خلل ہے، آپ کے دماغ میں خلل ہے، یہ کیسے خرید رہے ہیں؟ تو یہ دوسری آیت پڑھ لیتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. بچوں کی رگوں کے اندر ہم انڈائریکٹلی اور غیر محسوس طریقے سے جو چیزیں اتار رہے ہیں، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں. اور میرا خیال ہے بس کر دیتے ہیں، بس 5 منٹ رہ گئے، ورنہ آپ کو اور بھی مسائل بتاتے، آپ کو کوئی بلیئرڈ کے بارے میں بتاتے، کوئی کیرم بورڈ کے بارے میں بتاتے. آپ کو یہ پیسے جمع کر کے آپ میچ کھیلتے ہیں. یہ بچے ہمارے نوجوان ینگ طبقہ جو بیٹھا ہے، یہ 3-3 5-5 ہزار دے کے دونوں ٹیموں والے پیسے دیتے ہیں اور پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ونر ٹیم جو ہے وہ پرائز لے جاتی ہے اور لوزر جو ہے وہ. Would you like to give your opinion on this? Is it impermissible or permissible? یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ 100% حرام ہے. تو آپ روکیں گے نا اپنے گرد و نواح میں؟ آپ خود بھی نہیں، یہ بچے نوجوان نہیں کھیلیں گے نا. اور جو دیکھیں، میں نے آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی حجت قائم کر دی ہے. میں نے کیا قائم کر دی ہے؟ جب تک نہیں پتا تھا تو نہیں تھا. جب میں نے حجت قائم کر دی، میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا. ممکن ہے رب مجھے کھڑا کر کے ان کے گریبان آپ پکڑیے کہ آپ نے کہا تھا یہ جوئے سے باز نہیں آئے. جن جن چیزوں سے آپ کو روک رہا ہوں یہی دین ہے. رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول دین کیا ہے؟ فرمایا حلال اور حرام کا امتیاز. حلال اور حرام کا امتیاز رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سنتے عطا فرما دیجیے. جی جی. ہاں.